حدیث پاک میں ہے جس نے کسی عورت سے اس کے مال و جمال کی وجہ سے نکاح کیا تو وہ اس کے مال و جمال سے محروم کر دیا جائے گا. جس نے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا مال و جمال بھی عطا فرما دے گا. ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں. روایت میں ہے یعنی عورت سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کا حسن اسے پھسلا دے، اور نہ ہی اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرو، ممکن ہے اس کا مال اسے سرکش بنا دے. عورت صرف اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرو. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کو نقل کیا. آگے لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین پر برانگیختہ کرنے میں مبالغہ اس وجہ سے فرمایا، یعنی ابھارا گیا ہے، بہت ابھارا گیا ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ دیندار عورت دینی معاملات میں شوہر کی مددگار بنتی ہے، اور اگر دیندار نہ ہو تو دین سے غافل کرنے اور تشویش کا باعث بنتی ہے. آگے لکھتے ہیں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص فراغت اور دینی معاملات میں مدد حاصل کرنے کا خواہشمند ہو وہ اچھے اخلاق کی حامل عورت سے نکاح کرے، کیونکہ اگر عورت زبان دراز، طعن و تشنیع کرنے والی، بد اخلاق اور نعمتوں کی ناشکری کرنے والی ہوگی تو اس سے پہنچنے والا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہے تو نکاح کر دو. اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہوں گے. تو جب لڑکا پسند کرنا ہے اس وقت آپ نے اس کی دینداری دیکھی ہے نہیں دیکھی، یا لڑکی پسند کرنی ہے تو اس وقت آپ نے اس کی دینداری، پرہیزگاری وغیرہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. جو گھرانہ ہے دونوں طرف کا اس میں دیکھیں کہ سنتوں بھرا ماحول ہونا چاہیے، محبت بھرا ماحول ہونا چاہیے. تب یہ جب اس طرح کی چیز دیکھیں گے تب انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا ادب احترام رہے گا. اور خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آ بھی گیا تو چونکہ خوف خدا والا اگر ماحول ہوا اور صحیح معنوں میں عشق رسول والا ماحول ہوا تو یہ ایک دوسرے کا کوئی مطلب لحاظ رکھ کر ترکیب بنانے کی کوشش کریں گے. جب آپ کے گھر میں آئے گی ایک ایسی عورت جو با اخلاق ہوگی، دین کو، اسلام کو، سنتوں کو سمجھنے والی ہوگی تو وہ کیسے بدتمیزی کرے گی؟ جو عورت شوہر کے آگے بدتمیزی کرتی ہے، اس کو ڈانٹتی ہے، جھاڑتی ہے، اس کے آگے مطلب کہ زبان درازی کرتی ہے، وہ عورت اچھی نہیں ہوتی. اسی طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کے معاملے میں تانا دینے والے اب خوف خدا والا اور سنتوں کا پیکر ڈھونڈیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کی دل آزاری سے بھی ڈرے گا.